یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے مومنوں کو قتال پر، آپ ان کو جوش دلائیں، خوب رغبت دلائیں جہاد پر مومنوں کو۔ ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ یعنی حکم ہے، یہ خبر کے انداز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم 20 ہو تو تم 200 پر ضرور غالب آؤ، تم غالب آ جاؤ گے۔ ان یکم منکم مئتن، اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبوا وہ غالب آئیں گے الفن 1000 پر، من الذین کفروا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بانہم قوم بے شک وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان بندے اگر 20 ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 ہوں تو 100 پر، 20 ہوں تو 200 پر۔ اسی طرح اگر وہ 1000 ہوں، اگر وہ 100 ہوں تو 1000 پر غالب آئیں گے، یعنی 10 گنا لشکر کا مقابلہ ہے۔ تو 10 گنا کے مقابلے میں مسلمان ایک ہیں تو 10 پر کافی ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ آیت بڑی مشکل محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا حکم جاری کر دیا، الآن خفف اللہ عنکم، یعنی وہ کافروں پر، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ ان کو پتہ ہے شہادت کیا ہوتی ہے، شہادت کا مزہ کیا ہے، نہ وہ خاص مقصد کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان تو اس لیے لڑتے ہیں اسلام غالب آئے یا ہم شہید ہو جائیں، 2 مقصد ہوتے ہیں، لیکن کافروں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی جذبہ ہوتا ہے، نہ ان میں اتنی کوئی اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے خلاف تم لڑو گے تو تم ضرور غالب آنا، 1 ہو تو 10 پر غالب آئے، 20 ہو تو 200، 1 ہو 10 پر غالب آئیں، 2 ہو تو 20 پر غالب آئیں، 20 ہوں تو 200 پر غالب آئیں، 100 ہوں تو 1000 پر، مطلب 10 گنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو ذرا محسوس ہوا، تو دشوار ہوا، اللہ تعالیٰ فرمایا تم کر، اب میں نے ابھی آسانی کر دی ہے۔ آسانی یہ ہے، الآن اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تخفیف کر دی ہے تم سے، وعلم اور جان لیا ہے، ان فیکم بے شک تم میں ضعف کمزوری ہے، فإن یکم منکم پس اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ 100 صبر کرنے والے، یغلبوا وہ غالب آئیں گے 200 200 پر، یعنی اب دگنا کر دیا، 1 کا مقابلہ 2 سے ہے۔ وَإِن یکم منکم اور اگر ہوں تم میں سے 1000 یغلبوا وہ غالب آئیں گے 2000 پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم بڑا مشکل معلوم ہوا، تو پھر یہ آسانی کا حکم آ گیا اور اپنے سے 2 گنا کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا واجب اور بھاگنا حرام قرار دیا گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اور اگر کفار 2 گنا سے زیادہ ہوں تو بھاگنا بھی گناہ نہیں ہے، چلے جانا دوبارہ تیاری کر کے آنا جائز ہے۔ اور اگر لیکن لڑتے رہنا اور جمے رہنا یہ بہرحال افضل ہے۔ اور اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے اس آیت سے کہ یہ جو تم 313 ہو نا، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم 1000 ہو تو 2000 پر غالب آؤ گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان بڑھیں گے۔ اصل میں یہ خبر دی جا رہی تھی کہ خوشخبری ہے، مسلمان زیادہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، نہیں ہے کسی نبی کی شان کے لائق کہ اس کے لیے قیدی ہوں، کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، حتیٰ کہ یسکن وہ خوب خون بہا لے فی الارض زمین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح خون بہا لو، اتنا خون بہا لو کہ کفار کی جڑ کٹ جائے اور وہ دوبارہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکیں، مقابلے کے قابل نہ رہ جائیں، تو پھر اس کے بعد قیدی بناؤ۔ اس سے پہلے قیدی بنانا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، کبھی کسی نبی کی شان کے یہ لائق نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب تم کافروں سے ملو تو گردنوں پر مارو، گردنوں پر مارنا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے خوب قتل کر چکو تو پھر ان کو مضبوط باندھ لو، پھر باندھنا ہے۔ تو پہلے قیدی نہیں بنانے، پہلے خوب اچھی طرح لڑائی کر کے کفار کی جڑ کاٹنی ہے، ان کی کمر توڑ دینی ہے کہ وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھیں، وہ ہمت اور جرت نہ کر سکے، اس کے بعد پھر تم نے قیدی کرنے ہیں۔ جبکہ بدر میں ایسا کیا صحابہ کرام نے کہ وہ ان کے بدر میں قیدی سارے پکڑ لیے، قیدی پکڑنے کے بعد فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا،
دنیا کا سامان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں اعلیٰ کلمۃ اللہ کے ذریعے آخرت کا ثواب دے۔ اللہ کا تعالیٰ کا یہ تھا ارادہ کہ وہ تمہیں آخرت میں ثواب دے، اور لیکن تم نے یہ دنیا کا مال اور فدیہ کی صورت میں تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تمہارا عمل ہے نا، یہ عزت اور حکمت کے مطابق نہیں تھا۔ اب تو ہو گیا ہے نا، لیکن یہ تمہارا عمل عزت اور حکمت کے مطابق نہیں تھا۔ تریدون، تم ارادہ کرتے تھے، عرض الدنیا، دنیا کے مال و دولت کا، واللہ، اللہ تعالیٰ یرید الآخرہ، ارادہ کرتا تھا آخرت کا، آخرت کے ثواب کا، واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، غزوہ بدر ہے، سن 2 ہجری ہے۔ قیدی بنانے میں جلد بازی کے بعد ایک دوسری بات بیان ہو رہی ہے۔ قیدی چلو بنا رہی ہے جلدی جلدی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قیدیوں کا فیصلہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ کو پسند نہ آیا، کیونکہ اس وقت جزیہ لینے کی بجائے ان کو ان فدیہ کی صورت میں اس سے بہتر یہ تھا کہ انہیں قتل کر کے کفر کی کمر مزید ٹوٹتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ فرمایا، ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو۔ اور کیا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت بھی دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اے عمر، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق نہیں ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں، عقیل کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں، اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرگنے ہیں اور اس کے سردار ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی رائے بھی ابو بکر کی رائے کے مطابق تھی، کچھ مالی فائدے کے پیش نظر اور کچھ انسانی اور رشتہ داری محبت کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی رائے اختیار فرمائی اور میری رائے اختیار نہیں فرمائی۔ یہ حضرت عمر بھی آگے سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر جب دوسرے دن کی صبح ہوئی، میں آیا کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں، ورنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں، مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی روؤں، اور اگر مجھے اس کی سمجھ نہ بھی آئے تو کم از کم میں آپ کی طرح صورت تو بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق دیا تھا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے اور ابو بکر تھے، انہوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر چھوڑنے کے متعلق دیا تھا۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی قریب تھا۔ یہ میرے سامنے یہ جو درخت ہے، اس درخت کے قریب مجھے وہ عذاب دکھایا گیا ہے، اور آپ کے قریب ایک درخت بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورہ انفال یہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا جو واقعہ ہے وہ مسلم شریف میں ہے، کتاب الجہاد میں ہے، باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ البدر، باب ہے فرشتوں کا امداد کے لیے اترنا غزوہ بدر میں۔ تو یہ رسول اللہ فرمایا، میں نے خود میں نے عذاب دیکھا ہے، یہ سامنے درخت ہے نا، اتنا قریب میں نے عذاب دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دے دیں کہ انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ ساتھ یہ بھی شرط لگائی کہ اگر تم نے یا تو ان کو قتل کر دو یا فدیہ لے لو، لیکن اس شرط پر ہے کہ آئندہ کبھی دوبارہ جنگ ہوگی تو تمہارے بھی اتنے قتل کیے جائیں گے، تم میں سے بھی اتنے شہید ہوں گے۔
انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی شہادت اختیار فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جبریل علیہ السلام آئے تھے یا تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل کر دو، لیکن فدیے کے بدلے شرط یہ ہوگی کہ آئندہ کبھی تمہارے بھی اتنے بندے شہید ہوں گے۔ تو لوگ صحابہ کرام نے فدیہ لے لیا اور اگلے سال جنگ احد میں صحابہ کرام کے بھی 70 شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی حدیث صحیح یعنی ترمذی شریف میں ہے، باب ما جاء فی قتل الاسارى والفداء، اور امام البانی کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو یہ صورت چونکہ بہتر نہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی فرمائی۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات سابقہ جو پہلے طے ہو چکی تھی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو لمسکم تم کو چھوتا، اس میں جو تم نے لیا ہے، جو تم نے فدیہ لیا ہے تو تم کو کیا چھوتا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب چھوتا۔ اب وہ لکھی ہوئی چیز کیا تھی جو پہلے لکھی ہوئی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک یہ ہے کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت حلال نہ کر دی گئی ہوتی، امت کے لیے کیونکہ غنیمت حلال کر دی گئی، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا اپنے پاس، لہٰذا تم نے غنیمت لے لی، غنیمت کا مال پکڑ لیا، ان کے قیدیوں کو بھی پکڑ لیا، فدیہ بھی لے لیا، یہ ساری چیزیں پہلے لکھی ہوئی تھیں، اس لیے تم کو چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کے گناہ سارے، پہلے ان کے گناہ تھے سارے معاف ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ فرمایا بدریوں کے سارے گناہ معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے فدیہ لے لیا، جبکہ یہ مطلب اللہ تعالیٰ اس پر ناراض تھا، تو یہ پہلے لکھا جاتا تھا کہ میں نے ان کو بدریوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ان پر کوئی پکڑ نہیں کی گئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہ ہی عذاب کے اترنے سے رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، جیسے ایک آیت آتی ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہوں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کے پاس چیز لکھی ہوئی تھی، ایک مالک نعمت والا مسئلہ، اور دوسرا کہ صحابہ کرام کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور وجود مبارک یہ اس چیز پر مانے تھا کہ ان پر عذاب آئے۔ اور ایک یہ بھی چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ جو قیدیوں کو چھوڑ دیا ہے، قتل نہیں کیا، ان میں سے کئی مسلمان ہونا ہے، یہ بھی اللہ کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ یہ بہت ساری باتیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو عذاب نہیں دیا، اور ناراضگی کے بعد فرمایا ہے اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، اب اس کو کھا لو، مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا، پس کھا لو، مما اس میں سے غنیمتم جو تم نے غنیمت لی ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔